بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، کہ فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی، اور مجھ سا عاصی بھی ہے آغوش رحمت میں، مجھ سا عاصی بھی ہے آغوش رحمت میں، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، محمد کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، تو لہو میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے۔ اس صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے، اور میری بے چین آنکھوں میں جب وہ تشریف لاتے ہیں تو تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے۔ اور کیسی بیر ہے اس کے گرد فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے، کیونکہ عدم سے لائی ہے ہستی میں یہ آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں یہ آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ اور روز محشر عجب تماشا ہو بیدم، جب ہوں سب پیش خدا تو میں روبروئے رسول، تو میں روبروئے رسول۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شمون ممتاز، اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اکاؤنٹ ایم شمون ممتاز، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شمون ممتاز۔ جہاں جہاں یہ ویڈیو دیکھی سنی جا رہی ہے، تمام دیکھنے سننے والوں کو محمد شمون ممتاز کا محبت بڑا سلام۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ عشرۂ رحمت کا آج چھٹا روزہ ہے۔ آج الحمدللہ وطن عزیز پاکستان میں چھٹا روزہ اختیار کیا جا چکا ہے، اور عشرۂ رحمت بڑے عروج کے ساتھ اپنی رحمتیں برسا رہا ہے، اور ہم سب الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہم نیکیاں سمیٹ رہے ہیں، ہم یہ رحمتیں لوٹ رہے ہیں۔ آج ٹرانسمیشن میں میرا ساتھ دینے کے لیے ابھی اس وقت بڑا ایک خوبصورت سا بچہ میرے ساتھ موجود ہے، سمیع اللہ صاحب۔ السلام علیکم سمیع۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ جی ٹھیک ٹھاک۔ تو سنائیں سمیع، روزے رکھ رہے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سارے روزے رکھ رہے آج آپ کا پورا روزہ ہے؟ ہیں۔ جی اور آپ کی ایج کیا ہے؟ میں 9 ایئرس، اس بار 10 ایئرس کا ہوں۔ اچھا، آپ 9 سال کے ہیں، ابھی 10 سال کے ہونے والے ہیں۔ دیکھیے ناظرین ماشاءاللہ، ابھی سمیع کی عمر 10 سال ہے، اور سمیع کا آج پورا روزہ ہے، اور نمازیں ساری تراویح بھی پوری جماعت کے ساتھ؟ اچھا ماشاءاللہ۔ اور آج ہمیں سمیع تلاوت بھی سنائیں گے اور نعت بھی سنائیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں رب تعالیٰ کے بابرکت کلام کی تلاوت سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا، کہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اسی قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں سمیع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ. بڑے حسین انداز میں تلاوت کلام رحمان کا شرف حاصل کر رہے تھے سمیع الرحمان صاحب. ویورز آپ کو جس چیز کو تلاوت سن کے جتنا سرور آیا ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز میں سمیع نے تلاوت کیا. آپ کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ سے آپ داد دے سکتے ہیں. سمیع الرحمان صاحب تلاوت کر رہے تھے سورۃ والضحیٰ کی جو کہ مکی صورت ہے اور اس کی کل 11 آیات ہیں. سورۃ والضحیٰ. آئیے ترجمہ سماعت کرتے ہیں اس سورہ کا. شروع خدائے بزرگ برتر کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. دن کی روشنی کی قسم ہے اور رات کی جب وہ چھا جائے. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ بیزار ہوا ہے اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر جگہ دی اور آپ کو شریعت سے بے خبر پایا پھر شریعت کا راستہ بتایا اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا پھر غنی کر دیا. پھر یتیم کو دبایا نہ کرو اور سائل کو جھرکا نہ کرو اور ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو. ہر حال میں اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو. جی ہاں ناظرین اکرام, آج سورۃ والضحیٰ کی تلاوت کی گئی ہماری اس ٹرانسمیشن میں. ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. آج الحمدللہ چھٹا روزہ ہے اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس سال ماہ سیام ماہ رمضان المبارک میں موسم کافی خوشگوار ہے. نہ گرمی ہے اتنی شدت سے, نہ ٹھنڈ ہے کافی زیادہ. ایک جسے بہار کہتے ہیں, بہار کا موسم ہے. رمضان المبارک تو ویسے بھی نیکیوں کی بہار ہے. کل بھی میں اس حوالہ سے بات کر رہا تھا کہ رمضان المبارک ایک ایسی بہار ہے جو انسان کے اندرونی طور پہ انسان کو بدل دیتی ہے. نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, دوسروں کے کام آنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اب تو ظاہری طور پہ بھی موسم کافی خوشگوار ہے وطن عزیز پاکستان میں, اور کافی خوشگوار موسم میں رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہمیں نصیب ہے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے. آج میں نے انتخاب کیا ہے ایک حمدیہ کلام کا, آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں. انتہائی خوبصورت حمدیہ کلام. آج ہم نے سیٹ بھی کافی تھوڑا چینج کیا کیونکہ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ ہمیں آؤٹ ڈور آنا چاہیے. آج ہم آؤٹ ڈور آئے ہیں اس ٹرانسمیشن کو لے کے. آئیے سماعت کرتے ہیں ایک خوبصورت سا حمدیہ کلام. پڑی جو حمد خدا التجا کے لہجے میں, پڑی جو حمد خدا التجا کے لہجے میں, قبولیت کی جھلک تھی دعا کے لہجے میں, قبولیت کی جھلک تھی دعا کے لہجے میں. یقین ہے ہوں گے پذیرا یہ حمد کے اشعار. اللہ اکبر. یقین ہے ہوں گے پذیرا یہ حمد کے اشعار. کچھ اشک گول رہا ہوں ثنا کے لہجے میں, کچھ اشک گول رہا ہوں ثنا کے لہجے میں. رحیم ایسا کہ لا تک نہ تو ہے فرماتا, رحیم ایسا کہ لا تک نہ تو ہے فرماتا. کریم اتنا کہ بولے عطا کے لہجے میں, کریم اتنا کہ بولے عطا کے لہجے میں, عطا کے لہجے میں. ابھی سے سوچ کے مسرور ہیں یہاں عشاق, ابھی سے سوچ کے مسرور ہیں یہاں عشاق. جو حمد ہوگی وہاں مصطفیٰ کے لہجے میں, جو حمد ہوگی وہاں مصطفیٰ کے لہجے میں, مصطفیٰ کے لہجے میں. خدا سے مانگو جو نازش تو اس یقین کے ساتھ, خدا سے مانگو جو نازش تو اس یقین کے ساتھ کہ رنگ جھلکیں نہ بیم و رجا کے لہجے میں, بیم و رجا کے لہجے میں. اسی کے ساتھ ہی میں ابھی سمیع صاحب آپ آج ہمیں کون سا کلام سنائیں گے؟ شہر محبت جہاں مصطفیٰ. اللہ اکبر. آئیے ناظرین سمیع صاحب سے بھی سنتے ہیں خوبصورت سی نعت. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے
چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، اللہ اکبر، واہ واہ۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اللہ ہماری اکبر، پشتو زبان میں کہا جاتا ہے کہ درمی حنظلہ واہ واہ واہ۔ بات کی گنا غزاک بھی سمر بہت ورد چی رسول جنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درمی حنظلہ پاتی کی گنا غزاک بھی سمر بہت ورد چی رسول جنازہ کبھی درمی حنظلہ۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی۔ اگر دو اجازت تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ ابھی میں اس نظم کا آخری شعر پڑھنے لگا ہوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ جو کربلا کے شہیدوں کے بارے میں، لیکن اس کے سب سے ننھے شہید حضرت علی اصغر کے بارے میں۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ ننھا ساس گئی، وہ بیڑی رگڑ گئی، یہی کہہ رہا ہے وہ ہے میں رو کر۔ وہ ننھا ساس گئی، وہ ایڑی رگڑ گئی، یہی کہہ رہا ہے وہ ہے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بڑے حسین انداز میں سمیع الرحمان صاحب ہمیں نعت سنا رہے تھے ماشاء اللہ۔ سمیع نے آخری جو شعر پڑھا ہے حضرت علی اصغر آپ کا ذکر کرتے ہوئے کہ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، حرملا ذرا سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے، نامسخر ہے میرا ہر روز کوشش کرنا ہے اپنے ہمیں ٹائم دینا ہے۔ تو آج آپ تشریف لائے، بہت شکریہ آپ کا سمیع، اللہ حافظ۔ جی ہاں ناظرین، سمجھ جائیں آپ۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سمیع الرحمان صاحب، اور آج کے ہمارے دوسرے مہمان آج ہم ٹرانسمیشن میں جنہیں مدعو کیا ہے، میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ہمارے آج کے دوسرے مہمان وہ بھی اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں، ابھی ہمیں چند۔ السلام علیکم عقب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہے۔ جی ہاں ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، محمد عقب اتاری صاحب۔ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ مفتی کا کورس بھی ابھی کر رہے ہیں، طالب علم میں مفتی بھی بن رہے ہیں، درس نظامی کا ماشاءاللہ سے، ایڈوکیٹ بھی ماشاءاللہ آپ بن چکے ہیں،
وکیل بھی ہیں آپ ہمارے ساتھ ابھی، تو ہمیں وہ بھی کوئی ڈر نہیں ہے، ایک ہمارے ساتھ آج وکیل بھی بیٹھا ہوا ہے. ویورز آج ہم نے کھل کے بات کرنی ہے، وکیل ہمارے ساتھ آج ہے تو کور کر لے گا، کوئی بات نہیں ہے. اور آپ ماشاءاللہ سے آپ سی ای او بھی ہیں بوڑیا ٹریول اینڈ ٹورز کے بھی، اور بوڑیا ٹریول اینڈ ٹورز نے کافی سپورٹ کیا ہے ہماری ٹرانسمیشن کو بھی، ہم اس کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور دیگر بھی جو اسپانسرز 3 اسٹار بیکرز نے ہمیں اسپانسر کیا ہے اس ٹرانسمیشن کے لیے، تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. باقی بھی جتنے دوست احباب جتنی کمپنیز وغیرہ ہمیں اسپانسر کرنا چاہیں وہ ہماری ٹیم سے ان باکس میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی پیڈ پروموشنز وغیرہ کے لیے. عقب بھائی سنائیں کیسے مزاج ہیں؟ جی الحمدللہ. بس ہر روز ٹرانسمیشن کر کے روزہ کی حالت میں نا گلا تھوڑا سا میرا خراب ہے اور بیٹھا بھی ہوا ہے تھوڑا سا، تو لیکن یہ تو ویورز کی محبت تھی کہ آج آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا ٹرانسمیشن کس طرح سے لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور جس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ تو ہمارے لیے، کیونکہ اب میں بالکل تھکاوٹ بھی ہو جس بھی عالم میں میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ آرام کروں روزہ کی حالت میں، لیکن ویورز کی جو محبت تھی وہ مجبور کر دیتی ہے کہ نہیں آپ نے آنا ہی آنا لازمی. اور کیونکہ کالز میسیجز پہ بھی، اور آج آپ آئے ہیں تو اس سے تو انشاءاللہ مزید برکتیں ہوں گی، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. عقب بھائی سنائیں رمضان کیسا گزرے؟ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان. اور کیا مصروفیت ہے ان دنوں؟ ان دنوں میں اپنی ایجنسی ہے بونیا ٹریول اینڈ ٹورز، جی جی اسی حوالے سے کام ہو رہا ہے اور اسی پہ محنت ہے. اس کے علاوہ رمضان شریف کی بہاریں نصیب ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. تو آپ تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، آپ خود امامت کر رہے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے عقب بھائی سر، آپ ماشاءاللہ سے اس طرح دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک مزید استقامت عطا فرمائے. آج کا ہمارا جو ٹاپک نیکی، اور کیونکہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ نیکی حسن خلق کا نام ہے، نیکی حسن خلق کا نام ہے. اور ایک اور جگہ پہ بھی جب پوچھا گیا ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نیکی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو. نیکی ہر وہ شے ہے جس پر نفس اور دل مطمئن ہو جائے. اللہ اکبر. نیکی ہر وہ شے ہے جس پر نفس اور دل مطمئن ہو جائے. نیکی حسن خلق کا نام ہے، یہ بھی حدیث میں ملتا ہے. گویا کہ ہم سمجھ حدیث کی روح سے نیکی ہر وہ عمل ہے جو ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ ہو، ایک انسان کا کسی دوسرے مسلمان، ایک مسلمان کا کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہو، یا کسی ایک مسلمان کا کسی بھی انسان، ہاں وہ مسلمان ہے یا کافر، اس کے ساتھ جو حسن خلق ہے، جو اخلاق ہے، جس طرح وہ پیش آتا ہے، اس سارے عمل کا نام نیکی ہے. اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری بہترین نمونہ ہے، اور آپ کی زندگی حسن خلق کی بہترین مثال ہے. تاریخ انسانیت میں اس سے بہترین مثال ہمیں اخلاق کی، خلوص کی، انسانیت کی، اس سے اچھی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ آپ نے ہر انسان، ہر چرند پرند، ہر مخلوق، ہر کسی کو رسپیکٹ دی، ہر کسی کے حق کا خیال رکھا. ایون کہ پوری دنیا میں آج تک یہ مثالیں ملتی کہ اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، پتھر مارنے والوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مسکرا کے بات کر رہے ہیں. آپ کی 13 سالہ زندگی میں یہ ہمیں کہیں پر نہیں ملتا کہ آپ غصہ ہوئے ہو کسی سے، آپ نے کسی کی دل آزاری کی ہو. اللہ اکبر. کیا وہ اسوائے حسنہ ہمارے لیے آپ چھوڑ کے گئے ہیں. لیکن آج ہم لوگ یہ تو دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، سچے عاشق رسول ہیں، لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ایک بھائی بھائی سے ناراض ہے، ایک بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ عقب اس حوالے سے میں آپ سے مزید پوچھنا چاہوں گا، نیکی کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے. عبادت، دیگر جو ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے ساتھ جو حسن خلق ہے، نیکی کرنا ہے، کہ جذبہ ہے کسی کے لیے اچھائی کرنے کا، اس حوالے سے آپ ہمیں بریف کریں. بالکل جی شامون بھائی، ایک تو نیکی وہ ہے جو ہم عبادت کرتے ہیں، بالکل. اللہ پاک کی درگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں. اس کے ساتھ نیکی یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ اکبر. واہ واہ. کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. کسی رستے میں اگر کوئی پتھر ہے نا وہ بھی ہٹا دینا صدقہ. اللہ اکبر. واہ. مسکرا کے مل دینا یہ بھی صدقہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی کہ کوئی بھی ایسا اچھا کام جس سے دوسرے کو فائدہ حاصل ہو وہ نیکی ہے. اللہ اکبر. ہم نے شاید یہ سمجھا کہ نیکی وہی جو ہم عبادت کریں گے، بلکہ نیکی ہر وہ جس سے دوسرے کو راحت ملے. اللہ اکبر. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ
منبر پر جلوہ افروز تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کون؟ اللہ اکبر، سب سے اچھا کون؟ جی سب سے اچھا کون؟ سوال ہوا۔ فرمایا جو سب سے پہلے جو قرآن حکیم کی تلاوت کثرت سے کرے وہ اچھا۔ سبحان اللہ، پھر سبحان اللہ۔ فرمایا جو زیادہ متقی ہو۔ پھر فرمایا جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جو صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ دوسروں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا، اچھے کردار سے پیش آنا، اللہ یہ اکبر۔ بھی نیکی۔ رمضان شریف میں نیکی کا ویسے ہی بالکل رتبہ بڑھ جاتا ہے، بے شک۔ درجات بلند ہو جاتے ہیں، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں بے چاہیے شک۔ کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے رہیں اور اپنے لیے باعث اجر و ثواب اپنے لیے اکٹھا کرتے رہیں تاکہ آخرت میں نجات کا باعث بن سکے۔ بے شک، بے شک۔ اور بالکل آپ نے کہا کہ قرآن مجید پڑھنے والا اپنے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے۔ اور آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارا یہ عالم ہے کہ قرآن مجید ہم نے صرف سجا کے ایک الماری کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے بھی ایک وہ بات کہی تھی کہ قرآن آج ہم نے جب کسی کی روح اٹکی ہوئی ہو، موت کے قریب ہو تو روح نہ نکل رہی ہو تو اس وقت ہم قرآن اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا پھر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن تو یہ پوری ایک دائمی ہدایت ہے نا، شروع سے لے کے قیامت تک آنے آپ سے لے کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کسی بھی شعبہ زندگی سے کوئی انسان تعلق رکھتا ہو، قرآن تو سب کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اور قرآن سے رہنمائی حاصل کر کے دنیا کے کسی شعبہ میں بھی ہو، کسی بھی شعبہ میں، آج سائنس سے جو تحقیقات کاری ہیں اور 1400 سال پہلے قرآن کریم میں ہر چیز واضح طور پہ بیان کر دی گئی تھی۔ اور دنیا کے کسی بھی شعبہ سے آپ تعلق رکھتے ہو، آپ قرآن اٹھائیں، قرآن سے آپ ہدایت لیں، گائیڈنس لیں، اور آپ دنیا و آخرت دونوں میں فلاح پا سکتے ہیں۔ آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، قرآن ہم نے سائڈ پہ رکھ دی ہے۔ اس کے علاوہ حسن خلق کا ہمارا آج دیکھ لیں آپ نے ہمارے لیے تو یہ اپرچونٹیز ہیں، چھوٹے چھوٹے مواقع اللہ پاک نے سیٹ کیے ہیں کہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا، کسی کو اچھی بات بتانا، یہ بھی نیکی ہے۔ لیکن آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اگر ہماری وجہ سے کسی کا بھلا ہو رہا ہے تو ہمارا کچھ بھی نہیں جاتا، لیکن ہم پھر بھی وہ کام نہیں کر رہے۔ جیلسی، حسد اس قدر بڑھ چکی ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ تو آپ مزید آپ اس چیز کو آگے بڑھائیں کہ بھائی اس کے حوالے سے ایک اور بات جان میں کہ جی اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وحی فرمائی اللہ کہ جس نے بھلائی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا اور لوگوں کو میری طرف لے کے آیا، جی میری اطاعت کی طرف بلایا، جی قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنی بڑی سعادت، سبحان اللہ، قیامت کے دن میرے عرش کے سائے میں ہوگا۔ واہ، اللہ یعنی کسی کو نیکی کا حکم دینا، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اللہ، یہ وہی کن کو ہوئی ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اللہ اکبر۔ نیکی کا حکم ہمیں دیتے رہنا چاہیے، آسانیاں بانٹتے رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتے رہنا چاہیے۔ بالکل، آقا بھائی اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں کوئی بھی انسان ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے، بزرگ ہے، کیونکہ آپ نے تو خطبہ حجۃ الوداع پہ تو آپ نے پورا چارٹر انسانیت کا آپ نے بیان کر دیا تھا۔ تو اس پہ کسی گھوڑے کو کسی کالے پہ، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف تقویٰ کی بنا پہ۔ ویسے بھی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پہ زیادہ فرض آتا ہے کہ کسی کے ساتھ ہم حسن خلق کے ساتھ پیش آئیں، اچھے اخلاق کے ساتھ ہم بات کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کی جائے، اور بینگ اے مسلم یہ زیادہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر انسان کا یہ انسانیت کی خوبصورتی یہی ہے کہ اچھے اخلاق کے ساتھ بات کی جائے، لیکن بینگ اے مسلم جب ایک عالم دین ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے ایج میں ہم سے، یا پھر ایک بشرہ انسان ہوتا ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی بھی شخصیت ہے، ہمارا کام بنتا ہے کہ اس کی بات کو انٹرپٹ نہ کریں، اور کسی انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر آپ کا یہ لیول نہیں، آپ مجھ سے بات کریں، کیونکہ ہر انسان کو حق ہے کہ آزادی اظہار رائے کو اور اپنی رائے رکھنے کا کسی بھی موقع پہ، کسی بھی پوائنٹ پہ۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کسی انسان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی انسان کسی سے بڑا ہے چھوٹا نہیں ہے، تمام انسان برابر ہیں۔ لوگوں کو یہ بتلایا جائے کہ ہمارے رہنمائی کا ذریعہ علماء ہے، نہ کہ موٹیویشنل اسپیکر جو یہ لبرلزم، سیکولرزم، ہم نے ان سے دین نہیں سیکھنا، ہم نے علماء سے سیکھنا ہے، وہی ہماری رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ کہ یہ ہے نا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہم نے علماء سے ہی دین سیکھنا ہے، نہ کہ ان لبرلزم، سیکولرزم سے۔ اللہ ہمیں علم دین
उलमा से सीखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। जी नाज़रीन, ट्रांसमिशन को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अकबई एक नातिया कलाम के चंद अशार मैं भी सुनाना चाह रहा हूँ और उसके बाद फिर हम आपसे नात भी सुनेंगे। नात सुने बगैर आपको आज हमने नहीं जाने देना। अहबाब ज़िब का रबी नाज़रीन इकराम, तो जो फरमाइए बड़ा खूबसूरत कलाम एक, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, तेरा है ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, क्योंकि दिल ठिकाना मेरे मुस्तफ़ा का है, इसमें आना जाना मेरे मुस्तफ़ा का है, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, दिल की नगरी में आना जाना मेरे मुस्तफ़ा का है, बंद है दरवाज़ा दिल ये आशियाना मेरे मुस्तफ़ा का है, तो ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, तेरा है ये तेरा है। अका या रसूल अल्लाह, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, तेरा है ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। और ये नाम मोहम्मद के रहमत का समंदर, ये नाम मोहम्मद के रहमत का समंदर, क्योंकि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये नाम मोहम्मद के रहमत का समंदर बहता है, ये बहता है, ये बहता ही रहेगा। और सरकार से मांगो तो सही ना आल का सदका, अल्लाह अकबर, सरकार से मांगो तो सही ना आल का सदका, रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरतें दिल की सब निकाल देते हैं, मैं भला किसी से क्यों मांगूं, मुझको सैयदा ज़हरा के लाल देते हैं। सरकार से मांगो तो सही ना आल का सदका, बेनवाओं को जब ज़ोके नवा देते हैं, बूज़र कुमर और सलमान बना देते हैं। सरकार से मांगो तो सही ना आल का सदका, मांगने का शऊर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं, जो भी मांगो हुजूर देते हैं। और उनके जूदो करम का क्या कहना, अरे लाख मांगो वो करोड़ देते हैं। सरकार से मांगो तो सही ना आल का सदका, मिलता है ये मिलता है, ये मिलता ही रहेगा। और अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसी, अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसी, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये आसी, पलता है ये पलता है, ये पलता ही रहेगा। और क्या लुत्फ हो, हासिल कलाम शेर देखिए आका भाई और मज़ा लीजिए। नज़ीर कम नफ्स मजमून देखिए और मौजू देखिए इसका। क्या लुत्फ हो कि माशर में मुझे आका, क्या लुत्फ हो कि आका मुझे माशर में ये कहते हैं, क्या लुत्फ हो कि आका मुझे माशर में ये कह दें, मुझ पे माशर में नसीर उनकी नज़र पर ही गई, मुझ पे माशर में नसीर उनकी नज़र पर ही गई, कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना। क्या लुत्फ हो कि आका मुझे माशर में ये कह दें, बरोज़े हशर शिफात करेंगे वो चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। क्या लुत्फ हो कि आका मुझे माशर में ये कह दें, मेरा है ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा, मेरा है ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। ये अल्फाज में इल्तमास गुजार हूँ अपने बरादर मुकर्रम मोहम्मद अकब अत्तारी साहब से कि बरगाह खैरुल अनाम में गुलहाए अकीदत के फूल निशावर फरमाएँ। नैन में तुम सा कोई नहीं, कोई नहीं, नूरे मुजस्सम तेरे सिवा, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं, खत में रसूल। ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, ये शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, शान नबी है सब लेकिन सुभान अल्लाह, आज का दूल्हा कोई नहीं, कोई नहीं,
خط میں رسول مکی مدنی سبحان اللہ. کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے خط میں رسول. ماشاء اللہ سبحان اللہ. آپ بھائی بڑے حسین انداز میں آپ نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا ہے. ختم رسول مکی مدنی. کونین میں تم سا کوئی نہیں، کونین میں تم سا کوئی نہیں. بہت شکریہ عقب بھائی. ابھی آپ کی آج اتنی مصروفیت میں سے آپ نے وقت نکالا، اور کیونکہ آپ اپنا بزنس رن کر رہے ہوتے ہیں بوڑیاں ٹریولز اینڈ ٹورز، تو آپ بہت شکریہ. لیکن آج آپ کی موجودگی کا ہم پورا فائدہ اٹھا کے اسلام کا ایک شعر ہم نے آپ سے سننا ہے، کیونکہ ویورز بھی کافی چاہ رہے ہوں گے. تو ابھی اسلام کا آپ نے ایک شعر ہمیں ضرور سنانا ہے. یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام ڈائریکٹر سمی کو بھی بھیج دیں، آپ سمی کو بھیج دیں. یا حبیب حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، حلق کے سرور مدارا، حلق کے سرور دارا، لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، آقا رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جی ہاں ویورز، بہت شکریہ ٹرانسمیشن دیکھنے کا. انشاءاللہ اسی وقت کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.